بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں، کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان سے حق کی آواز سنتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے لگتا۔ یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت جھنجھلاتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ ان کی باتیں نہ سنو۔ انہی دنوں یمن کے ایک مشہور شاعر طفیل مکے میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے، مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اگر کہیں طفیل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کلام ہی ایسا ہے کہ سننے والا بغیر اثر لیے رہ نہیں سکتا، اور پھر طفیل تو خود ایک شاعر ہیں، کلام کی اچھائی کو پرکھنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونچا اور پر اثر کلام اور پھر ان کی سیرت و اخلاق کی کشش، طفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو ہی جائیں گے، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مکہ والوں کے لیے طفیل کا یہاں آنا ایک بڑا حادثہ بن گیا۔ طفیل نے ان کو بڑی فکر میں ڈال دیا۔ سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے۔ لہذا کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری اور خیر خواہی کے انداز میں طفیل سے کہا، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں۔ وہ بڑے زبردست جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے۔ ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچتا۔ جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ مکے کے بہت سے بھولے بھالے لوگ ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں۔ بہت سے گھرانے ہیں جہاں انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹوں، میاں بیویوں اور چچا بھتیجوں میں لڑائی کرا رکھی ہے، اور پھر جس پر بھی ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ایسا ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ بھلا کیا مجال کہ کوئی اپنی بات سے ہٹا سکے۔ آپ کو یہ سب باتیں ہم نے اس لیے سنائی ہیں کہ آپ ہوشیار رہیں۔ طفیل نے ان لوگوں کی یہ باتیں بڑے غور سے سنی اور دل میں طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو اس شخص کی بات ہرگز نہ سنوں گا۔ کہیں میرے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور پھر طفیل کعبہ میں جب بھی جاتے کانوں میں خوب روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں اس شخص کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک دن کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اتفاق کی بات کہ طفیل بھی پہنچ گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ قرآن پاک کی آواز طفیل کے کان میں پڑ گئی۔ طفیل کو یہ آواز بہت بھلی لگی۔ پہلے تو ڈرے، لیکن پھر سوچا کہ خود شاعر ہوں، اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں، کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے میں واقف ہوں۔ کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری؟ سننا تو چاہیے کہ آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔
یہ سوچ کر طفیل نے اپنے کان ادھر لگا دیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ ایک ایک آیت ان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے۔ طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی، حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار طفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عزت سے انہیں گھر کے اندر لے گئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ طفیل نے اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے طفیل کی آپ بیتی سنی۔ پھر طفیل نے کہا، حضور مجھے اپنی کچھ باتیں سنائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی چند اثر بھری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ طفیل بڑے غور سے قرآن پاک کی آیتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے، غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہنا شروع کیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے، مگر آج تک ایسا اونچا، مؤثر اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، سراسر انصاف ہے۔ اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ طفیل کہے جا رہے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگا دیا۔ یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا۔ مکہ میں داخلے کے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی، لیکن اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو چکی تھی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرا سینہ تو نور ایمان سے جگمگا اٹھا، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اے اللہ تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے کہ اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں۔ طفیل ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچے، بوڑھے والد سے ملاقات ہوئی۔ طفیل بولے، ابا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں۔ ابا اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میں مکہ کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب میرا رشتہ صرف اس شخص سے ہوگا جو اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا اور اسلام کو اپنا دین مانے گا۔ طفیل کی یہ دل سے نکلی ہوئی باتیں سن کر والد سوچ میں پڑ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ ہے؟ طفیل کے باپ عمر و دوسی یہ سوچ رہے تھے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے، طفیل لاؤ ہمیں بھی
उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनाओ। तुफैल ने समझा कर बाप को इस्लाम का पैगाम सुनाया। हक की कशिश ने काम किया और बूढ़े बाप ने बेटे से कहा, तुफैल बेटे, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं भी उसी नबी पर ईमान लाता हूँ जिस पर तुम ईमान लाए हो। तुफैल की आंखें खुशी से बह पड़ीं और बोले, अब्बा जान, चलिए गुस्ल फरमा लीजिए और इस्लाम का कलमा पढ़कर अल्लाह के प्यारे बन जाइए। उम्र दोसी ने गुस्ल किया, कलमा शहादत पढ़ा और इस्लाम की दौलत से माला माल हो गए। बाप के बाद मोहब्बत करने वाली बीवी से मुलाकात हुई। बीवी को देखकर तुफैल की आंखों में मोहब्बत के आंसू आ गए, मगर वो फौरन ही संभले और बीवी से कहा, प्यारी बीवी, अब हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता। मैं तो मक्का वाले नबी पर ईमान ला चुका हूँ और तुम ईमान की रोशनी से महरूम हो। मैं इस्लाम की रोशनी में चल रहा हूँ और तुम कुफर के अंधेरों में भटक रही हो। ईमान और कुफर का क्या साथ है। मेरा रिश्ता तो सिर्फ उन लोगों से है जो उस खुदा की बंदगी करें जिसका कोई शरीक नहीं, और उस रसूल पर ईमान लाएं जिसे खुदा ने हमारी हिदायत के लिए भेजा है। तुफैल की असर भरी तकरीर सुनकर बीवी के दिल के दरवाजे भी खुल गए। हक की कशिश ने उसे भी खींच लिया और वो कहने लगी, प्यारे शोहर, आप मेरे शोहर हैं और मैं रहती ज़िंदगी तक आपकी रफ़ाकत ही में रहूँगी। मैं भी उस खुदा पर ईमान लाती हूँ जो सारी कायनात का खालिक है, और ईमान लाती हूँ उस रसूल पर जिस पर आप ईमान लाए हैं। तुफैल का दिल खुशी से उछल रहा था। उनका चेहरा हक की फतह पर चमक रहा था और वो ये सोच रहे थे कि कितनी कशिश है ईमान में। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।